قربانی پر بیان چل رہا تھا اور قربانی کے واجب ہونے کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان پر گفتگو کسی حد تک ہو گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مستقل ایک عبادت ہے اور واجب ہے، بلکہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف اپنے مسلسل عمل سے اس کا وجوب بتایا کہ مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی، وہاں آپ نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے لیے شدید وعید اور ناراضی کا اظہار بھی فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے جو ابن ماجہ میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور علامہ ذہبی اور دوسرے کئی علماء نے اس کی تصحیح کی ہے کہ صحیح روایت ہے۔ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، جس کی تفصیل ہم نے پچھلے جمعے عرض کی تھی، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی ناراضی، وہ عید پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ناراضی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صدقہ خیرات کر لیں، رفعی کام کر لیں، اتنے لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اربوں روپے کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، اس کا معاشرے کو کیا فائدہ؟ تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں تو غربت آج سے کہیں زیادہ تھی، اور اسی بنا پر ابتدا میں حکم یہ تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کر کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ بس 3 دن میں جو کھا سکتے ہو کھاؤ، باقی غربا مساکین میں تقسیم کرو، ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اجازت بعد میں جب وسعت ہو گئی اور لوگ خوشحال ہو گئے تو پھر آپ نے ذخیرہ کرنے کی اجازت دی، جتنا چاہو ذخیرہ کر لو، جتنے دن کے لیے چاہو ذخیرہ کر لو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی زمانہ انتہائی غربت کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ قربانی چھوڑ دو، جتنا پیسہ قربانی کے جانوروں پر لگتا ہے وہ غریبوں اور مساکین کو دے دو، تقسیم کر دو، یا کوئی رفائی کام کر لو ان کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل ایک عبادت ہے، اور صدقہ خیرات اس کا قائم مقام اور اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو قربانی کے وجوب کے سلسلے میں جو شرائط ہیں اور جو اس سلسلے میں عموماً غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو ان پر تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ قربانی مسلمان پر لازم ہوتی ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، کافر پر قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی مالدار پر ہوتی ہے، غریب پر نہیں ہوتی، صاحب نصاب پر ہوتی ہے۔ نمبر 3، قربانی مقیم پر ہوتی ہے، اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ نمبر 4، عاقل پر قربانی لازم ہوتی ہے، مجنون پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ اگر قربانی کے دنوں میں اسے افاقہ ہو اور جنون نہ ہو تو پھر تو لازم ہوگی اگر وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن اگر قربانی کے ایام میں وہ مجنون ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ ایک اور شرط فقہا بیان کرتے ہیں کہ آزاد ہونا لازم ہے، غلام پر قربانی نہیں ہے، تو آج کل کوئی غلام دنیا میں ہے نہیں، ذہنی غلاموں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن جس اصطلاحی غلام کی بات ہو رہی ہے جس پر قربانی لازم نہیں ہے وہ آج کل نہیں پایا جاتا۔ بین الاقوامی معاہدہ ہے کہ کوئی کسی کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا۔
اس کے ساتھ یہ بات سمجھ لیں کہ ان شرائط کا پایا جانا قربانی سے پہلے یا قربانی کے ابتدائی ایام میں لازم نہیں ہے۔ اگر قربانی کے ایام کے بالکل آخری وقت میں بھی اگر یہ شرائط پائی جائیں، پہلے نہیں تھی اب موجود ہو گئی، تو قربانی لازم ہوگی۔ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے کوئی مالدار کافر مسلمان ہو گیا تو اس پر قربانی لازم ہے۔ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنی جائے قیام پر آ گیا، اپنے وطن پہنچ گیا تو اس پر قربانی لازم ہے۔ کوئی مجنون تھا لیکن غروب آفتاب سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے اسے افاقہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، مالدار ہے تو قربانی لازم ہے۔ اگر قربانی کر سکتا ہے، اتنا وقت ہے تو قربانی ہی کرے، لیکن اگر اتنا تھوڑا وقت رہ گیا کہ اس وقت میں قربانی نہیں کی جا سکتی، یا کر سکتا تھا لیکن غفلت کی اور نہیں کی، تو اب اس پر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ پھر جانور کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، ذبح کر کے وہ مساکین میں تقسیم کر دے، اسے خود نہ کھائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر ہے کہ قیمت صدقہ کرے تاکہ مسکین اپنی اہم ضرورت میں اسے استعمال کر سکے۔ اس کے ساتھ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ گھر کے سربراہ کا قربانی کر لینا کافی ہے، ایک گھر میں ایک ہی قربانی ہوگی، اور بعض فقہا اس کے قائل بھی ہوئے ہیں، لیکن راجح قول اور جمہور امت کا جو مسلسل عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ گھر میں اگر 6 افراد رہتے ہیں اور 6 کے 6 صاحب نصاب ہیں اپنے ذاتی مال کے اعتبار سے، تو وہ سب پر قربانی لازم ہوگی۔ اگر بیٹے ہیں، وہ کمائی کرتے ہیں، ان کا اپنا سرمایہ ہے اور نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہے، تو ان پر قربانی لازم ہے۔ صرف سربراہ کا قربانی کر لینا کافی نہیں ہے۔ البتہ اگر بیٹے جو کچھ کماتے ہیں وہ سارا لا کر والد کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اس کو مالک بنا دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، ان کی ذاتی کوئی ملک نہیں ہے، تو پھر ان پر قربانی لازم نہیں ہوگی، صرف والد پر ہوگی جو صاحب نصاب ہے۔ اس کے ساتھ جو اہم مسئلہ آج کل کے دور میں زیادہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نقدی اگر موجود ہو تو عام فتویٰ یہ ہے کہ وہ چاہے آپ نے کسی خرچ کے لیے رکھی ہے، جیسے کسی کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور وہ پیسے جمع کر رہا ہے اور کچھ صاحب نصاب اس رقم کی وجہ سے وہ بن رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ذاتی مکان کے لیے پیسہ جمع ہو رہا ہے، تو بنیادی ضرورت ہے لہذا قربانی لازم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نقدی آپ کے پاس موجود ہے تو چاہے جس ضرورت کے لیے بھی آپ نے رکھی ہو، اور وہ بینک میں ہو، آپ کی جیب میں ہو، گھر کے صندوق میں ہو، وہ کسی بھی جگہ ہو، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہو، آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پیسہ کاروبار میں لگایا ہوا ہے، یہ سارے پیسے شامل ہوں گے، ان کا حساب کیا جائے گا، اور نصاب پورا ہوتا ہو تو قربانی لازم ہوگی۔ البتہ جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کم آمدن والے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں 1 لاکھ کسی کی تنخواہ ہے، اگر اس سے کم تنخواہوں والے بھی ہیں، 15-20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار والے بھی موجود ہیں، لیکن اگر کسی کی تنخواہ 1 لاکھ بھی ہے اور باقی جو 5 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ 4 چیزیں ذکر کی تھی، ان میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، 1 لاکھ روپے تنخواہ ملی ہے، تو اب قربانی تو 15-20 ہزار میں ہو سکتی ہے، تو قربانی لازم ہونی چاہیے۔ نصاب چونکہ 1 لاکھ سے پورا نہیں ہوتا تو قربانی لازم نہیں ہے۔ آج کل میں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے وہ 1,35,000 بنتی ہے لگ بھگ، دنوں کے اعتبار سے اس میں فرق بھی آتا ہے، اس سے کچھ کم ہو سکتی ہے، کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اتنا تو اگر کسی کی تنخواہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1,35,000 ہے، نصاب پورا ہے،
تو عام فتویٰ یہی ہے، اور علماء اسی پر فتویٰ دیں گے کہ اس پر قربانی لازم ہے اگر عید کے دنوں میں یہ رقم اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن دقت یہ پیش آتی ہے کہ اسے پورے مہینے کے اخراجات بھی اسی سے چلانے ہوتے ہیں، اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، بس یہی 1,35,000 اس کی تنخواہ ہے۔ بچوں کی فیس بھی دینی ہے، گھر کا راشن بھی اس نے لینا ہے، اور بیماری آئے تو علاج بھی کروانا ہے، روزمرہ کی ضرورتیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اب اگر یہ اس میں سے 20-25 ہزار خرچ کر کے قربانی کر لیتا ہے تو اس کا مہینہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ قرض لینے پر مجبور ہوگا۔ تو شریعت نے اس طرح کی تنگی نہیں کی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر 1,35,000 اس کو وصول ہوئے ہیں تو وہ قربانی کے ایام آنے سے پہلے گھر کا سودا سلف لے لے، جو ضرورتیں پیش آنے والی ہیں، آپ نے 2 دن بعد خریداری کرنی ہے، 4 دن بعد خریداری کرنی ہے، وہ آج کر لیں۔ جب آپ وہ کر لیں گے اور یہ رقم 1,35,000 سے کم ہو جائے گی اور نصاب میں شامل دوسری 4 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی، ضرورت سے زائد سامان ہے تو کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو صدقہ کر دیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو گھر کے ایسے فرد کو اس کا مالک بنا دیں جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو اب صرف نقدی ہوگی، ضرورت سے زائد سامان بھی آپ کے پاس نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو جب 1,35,000 سے رقم کم ہو جائے گی تو آپ پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ کم آمدن والے ہیں اور قربانی کے لیے سخت پریشان ہوتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں تو مہینہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو قرض لینے کی نوبت آ سکتی ہے، تو شریعت نے اتنی تنگی نہیں کی کہ ہر حال میں تمہیں کرنا ہی ہے۔ یہ تدبیر ہے اس سے بچنے کی۔ مشکل جن کو پیش آتی ہے وہ یہ تدبیر کریں، خواہ مخواہ قربانی سے بچنے کے لیے ہیلا کر کے تو آپ اس طرح قربانی کے وجوب سے پیچھے ہٹیں تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ دوسرا حل یہ ہے کہ کسی کو مالک آپ نہیں بناتے ضرورت سے زائد سامان کا، اور پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اور قربانی اس پیسے کے اعتبار سے لازم ہے، تو میں نے عرض کیا کہ کسی کو مالک اگر آپ نہیں بنا سکتے جو صاحب نصاب نہ ہو اور اس پر قربانی لازم نہ ہو، تو مہینے بھر کا سودا خرید لیں، جو ضرورت چند دن بعد پیش آنے والی ہے اس میں خرچ کر لیں، تو یہ رقم کم ہو جائے گی تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ یہی دقت خواتین کو پیش آتی ہے، ان کے پاس بعض اوقات بہت چھوٹا موٹا زیور ہوتا ہے، تولہ 1.5 تولہ 2 تولے استعمالی زیور، اور ان کے پاس نقدی نہیں ہوتی یا تھوڑی بہت نقدی ہوتی ہے تو قربانی لازم ہو جاتی ہے، چونکہ جب 2 چیزیں ملتی ہیں تو پھر سونے کے وزن کو نہیں دیکھا جاتا جیسے میں نے عرض کیا تھا، بلکہ قیمت لگائی جاتی ہے۔ تو اب 2 تولے کی قیمت آپ لگائیں گے تو وہ آج کل کے زمانے میں 4-5 لاکھ کے لگ بھگ بن جائے گی۔ تو ضرورت سے زائد سامان اگر تھوڑا سا بھی ہے یا نقدی 10 روپے بھی ہے تو پھر سونے کے وزن کو نہیں دیکھیں گے بلکہ قیمت لگائیں گے، اور قیمت لگائیں گے تو قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب خاتون ایسی ہے کہ اس کے پاس اپنی نقدی نہیں ہے جتنی قربانی کے لیے درکار ہے، شوہر کے پاس بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر سکے، تو اب یہ خاتون پریشان ہوتی ہے کہ قربانی لازم ہے تو کیا کریں؟ تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ اپنے پاس ضرورت سے زائد جو کپڑے ہیں، دوسرا کوئی بھی سامان ہے، اس کو اپنی ملک سے نکال دیں، ہمت کر کے صدقہ کر دیں۔ سب سے بہترین بات یہ ہے، نہیں کر سکتے صدقہ تو اپنے کسی گھر کے ایسے فرد کو مالک بنا دیں جو صاحب نصاب نہ ہو، نقدی اپنے پاس سے خرچ کر دیں، کسی کو مالک بنا دیں یا صدقہ کر دیں۔ تو صرف اگر تولہ 1.5 تولہ 2 تولے 7.5 تولے سے کم جتنا بھی زیور ہو، صرف اکیلا اگر زیور ہوگا، اس کے ساتھ ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز شامل نہیں ہوگی تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ اس طرح کی تدبیر کر کے اپنی ملک سے باقی چیزیں نکال کر تو قربانی سے بچ سکتے ہیں اور اس دقت سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو قرض آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے وہ بھی آپ کی نقدی میں شامل ہوگا، اور اس کا بھی حساب کر کے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ صاحب نصاب بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔
البتہ جو قرض آپ نے لیا ہوا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے روزمرہ کی ضرورت کے لیے قرض، جس کو حاجتی قرض کہتے ہیں، ضرورت کی بنا پر لیا ہوا قرض کہتے ہیں. تو وہ منہا کیا جائے گا، وہ مائنس کر کے پھر باقی اموال کو آپ دیکھیں گے وہ بقدر نصاب ہیں یا نہیں. اگر بقدر نصاب ہیں تو قربانی لازم ہے، نہیں ہے تو قربانی لازم نہیں ہے. دوسرا قسم کا قرض ہوتا ہے جو تجارتی قرض کہلاتا ہے. کروڑوں اربوں روپے لوگ بینکوں سے قرض لیتے ہیں اور اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں، اور اس کو اگر منہا کیا جائے تو شاید بہت کم سرمایہ دار ایسے رہ جائیں گے جن پر قربانی لازم ہوگی، ورنہ سارے فقیر ہو جائیں گے. چونکہ کروڑوں روپے بینک کا قرض ادا کرنا ہے، جو اپنے پاس ہے وہ اس سے بہت کم ہے. تو اگر اس سارے قرض کو منہا کیا جائے تو بڑے بڑے مالداروں پر بھی قربانی لازم نہیں ہوتی. اس لیے فقہاء نے یہ فرمایا کہ جو تجارتی قرض ہے وہ آپ نے جو کوئی اگر تجارت کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے اس کی قسطیں آپ دے رہے ہیں، یا تجارت کے لیے آپ نے بینک سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ آپ قسطوں کی صورت میں واپس کر رہے ہیں، یا آپ نے 5 سال کے بعد ادا کرنا ہے، 10 سال کے بعد ادا کرنا ہے، تو یاد رکھیں کہ جو واجب ادا قسط اس مہینے آپ کو دینی ہے صرف اتنا آپ منہا کر سکتے ہیں، وہ مائنس کر کے باقی سب کو آپ اپنے سرمایہ میں شامل کریں گے. اسی طرح پلاٹ کی قسط ہے تو بعض حضرات نے اتنی گنجائش دی ہے کہ 1 سال کے دورانیے میں جتنا آپ کو قرض ادا کرنا ہے اس کو منہا کر سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں. اور بعض نے کہا کہ جو واجب الادا قسط اس مہینے کی ہے بس اس کو منہا کر سکتے ہیں، باقی منہا نہیں کر سکتے. تو اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. آخر میں پھر اسی پہلی بات پر میں آتا ہوں کہ قربانی کرنے میں اس بات کو یعنی کیا اسباق ہمیں حاصل کرنے چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس عظیم الشان عمل کی یہ یادگار ہے اس کا استحضار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کر کر کے، دعائیں کر کر کے جو فرزند 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو قرآن کریم میں اس کا پورا تفصیل سے تذکرہ موجود ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے اور کاموں میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا. کتنی عمر ہوتی ہے بچے کی جو ہاتھ بٹانے کے قابل وہ ہوتا ہے؟ کم از کم 10-12 سال. اس سے چھوٹا بچہ کیا کاموں میں ہاتھ بٹائے گا؟ تو 10-12 سال کی عمر جب ان کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو اور قربان کرو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب بیٹا چلنے پھرنے کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی حجت ہوتا ہے، اور وہ خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے. خواب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ بھی جاگنے کی حالت میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو وحی نازل ہوتی ہے بالکل اسی طرح وہ بھی وحی ہوتی ہے اور واجب العمل ہوتی ہے. تو بیٹے سے رائے پوچھی، یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹے کی رائے نہیں ہوگی تو ذبح نہیں کریں گے، بلکہ بیٹے کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا اور اس کو بھی آزمانا کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کی تربیت. تو بیٹا بھی ان کا بیٹا تھا، اولو العزم پیغمبر کا بیٹا تھا. تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ خواب ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو جب لیٹا دیا منہ کے بل اور چھری گلے پر چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور اس کے فدیے میں ایک مینڈا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، وہ ذبح ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین،
بہت بڑی آزمائش تھی، اپنے لخت جگر کو قربان کرنا جو بڑھاپے کی حالت میں تمناؤں اور دعاؤں سے حاصل ہوا، معمولی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے قربان کیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہی انبیاء علیہ السلام کا اپنا عمل بھی پوری زندگی کا رہا اور اسی کی تعلیم امت کو دی، اور اس کا استحضار کرنا چاہیے، اور یہ عزم ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ حکم باقی رہتا تو والد کا جذبہ یہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا، اور بیٹے کا جذبہ یہ ہو کہ میں قربان ہونے کے لیے بلا چو و چرا تیار ہو جاتا، اور بالفرض اگر یہ حکم آج نازل ہو جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق جو قربانی سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے اصل جو تعلیم دینا مقصود ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ہر خواہش نفس اور برے جذبے کو قربان کریں، اس کو ذبح کریں، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہی اصل قربانی کی روح ہے۔ اگر کوئی آدمی جانور تو بڑے شوق سے قربان کرتا ہے، بلکہ بہت عالیشان لاکھوں کا جانور لیتا ہے، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، تو اگر فخر و نمود مقصود ہے تو پھر تو بیکار ہے، یہ سارا پیسہ ضائع گیا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، جتنا زیادہ خرچ کریں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو وہ تو جانور تو قربان کر رہے ہیں بڑے شوق سے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن باقی خواہشات نفسانیہ بھی ساتھ چل رہی ہیں، ان کو ذبح نہیں کر رہے، ان کو قربان نہیں کر رہے، تو اگرچہ قربانی کا واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن قربانی کا اصل مقصد اور قربانی کی روح سے محروم رہیں گے۔ تو اس لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ صرف بیٹے کو قربان کیا، بلکہ جان، مال، وطن، ماں باپ، اپنے رشتہ دار، خاندان، سب کی قربانی دی اور ہجرت کی اور سب کی مخالفت مول لی اور اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی بات نہیں مانی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے احکام پر عمل کرنے میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی خواہشات نفسانیہ کو کسی کو رکاوٹ نہ بننے دیں اور اللہ کے حکم کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے، ادھار قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہے اور قربانی اس کے اوپر لازم نہیں ہے تو بعض لوگ خواہ مخواہ بہت زیادہ دقت برداشت کر کے وہ قربانی کرتے ہیں، قرض لے کر کرتے ہیں، پھر قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی اور اس میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کی حق تلفی کر کے، یا بچے گھر میں ضرورت مند ہیں اور ان کی جو بنیادی ضرورتیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، لیکن مجھے قربانی ضرور کرنی ہے، میرا معمول ہے، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، تو یہ غلط ہے۔ حقوق العباد تلف کر کے قربانی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ البتہ کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی اس پر لازم نہیں ہے، لیکن وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے اور آسانی سے قرض واپس لوٹا سکتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے۔ آخری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اگرچہ جانور کی قربانی کا تو اب حکم نہیں ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ تو قیامت تک جاری رہے گا، اور اس میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ مسلمانوں میں تازہ رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، جس آدمی نے خود جہاد نہیں کیا، نہ کبھی اس کے دل میں اس کا جذبہ پیدا ہوا، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، من لم یغزو ولم یجہز غازیا او یخلف فی اہلہ بخیر اصابہ اللہ بقارعۃ قبل یوم القیامہ۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خود بھی جہاد نہیں کیا، کسی غازی کو سامان جہاد دے کر تیار بھی نہیں کیا، یا اس کے جہاد میں جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بھی نہیں کیا، تو فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔
اور مطلب موت سے پہلے پہلے، اس سے کہ مماتا قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کا راحت اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔